ایک انسان کو اللہ رب العزت کی ذات جب کامیاب کرنا چاہتا ہے تو اس انسان کی زندگی میں اللہ رب العزت کی ذات امتحانات کو ڈال دیتا ہے. اس بندے کی زندگی میں اللہ رب العزت کی ذات ہرڈلز کو ڈال دیتا ہے، پریشانیوں کو ڈال دیتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان مشکلات کے ساتھ وہ انسان لڑ کر خود کو مضبوط کرے، صبر کرے، اور اس کے بدلے میں جب اس کو اللہ تعالیٰ نعمتوں سے نوازے تو پھر اس کے وہ قابل ہو جائے. اگر زندگی کے اندر کبھی بھی آپ کو مشکل اور پریشانی نظر آئے اور خود کو امتحانات کے اندر خود کو گھرتا ہوا پائیں، تب آپ یہ ذہن میں رکھ لیں کہ آپ کا رب بھی آپ کو عظیم بنانا چاہتا ہے، آپ کو بڑا بنانا چاہتا ہے. مولانا روم علیہ رحمت فرماتے ہیں جب رنج اور مصیبت میں انسان اللہ کا شکوہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے بندے، یہ تمہارا شکوہ کرنا فضول ہے، بے جا ہے، کیونکہ یہ جو مصیبت ہے یہ تو تجھے میری طرف متوجہ کر رہی ہے، یہ مشکل تو تجھے میرے قریب کر رہی ہے. تمہیں شکوہ شکایت تو اس نعمت، میری اس نعمت سے ہونا چاہیے کہ جو تجھے مجھ سے دور کر رہی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی فرماتا ہے یا ایوہ الانسان، یا ایوہ الانسان، اے انسان، ما غرک بربک الکریم، اے انسان ایسی کون سی چیز ہے، ایسی کون سی نعمت ہے جس نے تجھے مجھ سے دور کر دیا. حضور والا، ریس میں دوڑنے والے گھوڑے کو نہیں پتا ہوتا کہ کامیابی کیا چیز ہے، جیت کیا چیز ہے. وہ دوڑتا ہے تو مالک کی طرف سے دی جانے والی تکلیف کی وجہ سے دوڑتا ہے. اس لیے خود کو اگر کبھی تکلیف میں پائیں تو یہ ذہن میں رکھ لیں کہ آپ کا مالک بھی آپ کو کامیاب دیکھنا چاہتا ہے. ہمیشہ خود پر بھروسہ رکھیں. اپنے اندر کی جو کوالٹیز ہیں، جو اللہ نے آپ کو جن صلاحیتوں سے نوازا ہے، ان صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کی کوشش کریں. جب چوزے کی پیدائش کا وقت ہوتا ہے، اگر اس کو آؤٹ سورس کوئی ہیلپ مل جائے تو وہ اتنے دن چوزا زندہ نہیں رہ پاتا. اور اگر وہ اپنے پروں کی مضبوطی سے اور اپنی طاقت کے بل بوتے پہ اگر خود کو وہ انڈے کو توڑ کر نکلتا ہے تو وہ طاقتور ہوتا ہے. یاد رکھیں جتنا بڑا چیلنج ہوگا اس کی نعمت بھی اتنی بڑی ہوگی. اپنے اندر تڑپ پیدا کریں، جستجو پیدا کریں. جس مقصد کے لیے مالک نے آپ کو پیدا کیا اس مقصد کی تلاش کریں. کیا خوب ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ کسی مزار کے اوپر ایک فقیر بیٹھا تھا. تو بادشاہ وقت کا گزر ہوا تو بادشاہ نے پوچھا اس فقیر سے کہ کیا مانگ رہے ہو. تو اس فقیر نے کہا کہ میں بڑے عرصے سے بادشاہ سلامت اللہ سے آنکھیں مانگ رہا ہوں. کہا کہ ملی ہیں؟ کہا نہیں ملی. تو بادشاہ تھا، اسے غصہ آ گیا تو اس نے فوراً جلاد کو بلا لیا. اس نے کہا کہ اگر میرے مزار سے واپس آنے تک اگر تمہیں آنکھیں نہ ملیں تو میں تمہارا سر قلم کروا دوں گا. جلاد نے بادشاہ کے حکم پر فوراً میان سے تلوار نکالی تو اس تلوار کی چھنکار سے وہ فقیر بکھلا گیا، وہ تو پریشان ہو گیا اور اس نے گھٹنے ٹیک دیے، گڑ گڑا کے اللہ رب العزت کی ذات سے وہ آنکھیں طلب کرنے لگا. اس کے مانگنے کا آپ انداز آپ دیکھیں کہ کیا ہوگا. بادشاہ ابھی تک واپس نہیں آیا تھا کہ اللہ رب العزت کی ذات نے اسے آنکھیں دے دی. بادشاہ جب واپس آیا تو وہ خود فقیر اب اٹھا اور بادشاہ سلامت کی قدموں میں گر گیا. اس کیا کرم نوازی آپ نے کر دی. آپ نے مجھ سے آنکھوں کا کیا پوچھا، مالک نے مجھے آنکھوں سے نواز دیا، اللہ نے مجھے آنکھیں عطا کر دی. تو بادشاہ نے بڑا خوبصورت جملہ کہا کہ تمہارے پاس دعا تھی، تمہارے پاس دعا تھی لیکن تڑپ نہ تھی. آج تمہارے پاس تڑپ آ گئی، تمہارے پاس سب کچھ آ گیا. وہ کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ وہ مزہ دیا مجھے تڑپنے، میری آرزو ہے یا رب میرے دونوں پہلوؤں میں دل بے قرار ہوتا. اپنے اندر جستجو پیدا کریں، تڑپ پیدا کریں. وہ واصف علی واصف صاحب کیا خوب کہتے ہیں کہ
بیدار آدمی کبھی ناکام نہیں ہوتا، بیدار آدمی کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ اپنی عمر کا اندازہ لگائیں، اپنی جوانیوں کو دیکھیں اور پھر جھانکیں خود کے اندر کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ اگر آپ اس عمر میں سو گئے تو آپ کا کچھ نہیں ہو سکتا، ناکامی آپ کا مقدر ہے۔ خود کو ان راستوں پہ چلائیں جہاں پہ کامیابی آپ کا مقدر ہے۔ کبھی کبھار زندگی ہمارا امتحان لینے پہ آ جاتی ہے، اور امتحان بھی ایسا ٹکا کے، صحیح ٹکا کے امتحان لیتی ہے کہ بندہ کسی کو بتا بھی نہیں سکتا، سوائے اپنے مالک کے اپنا درد انسان کسی کو بتا ہی نہیں سکتا۔ اور یہ ایک بات پلے باندھ لیں، یاد رکھ لیں کہ گھر کی دہلیز کے اندر رہتے ہوئے آپ جی بھر کر رو لیں، جی بھر کر رو لیں، آنسو بہا لیں، اپنا حال دل اپنے مالک سے بیان کر لیں۔ دروازے پہ کبھی کوئی دستک آئے، کوئی دروازے پہ آئے تو ہمیشہ ہنس کر کھولنا، لوگوں سے ہنس کر ملنا، کیونکہ اگر لوگوں کو یہ پتہ چل گیا کہ تم اندر سے ٹوٹ گئے ہو تو وہ آپ کی بچی کچی ہمت کو بھی توڑ دیں گے، آپ کو لوٹ لیں گے۔ حضور والا، صرف ارادہ کر لینے سے انسان کامیاب نہیں ہو جاتا، اپنے اندر احساس پیدا کریں، اپنے اندر جذبہ لے کے آئیں، درد پیدا کریں، اپنا بھی اور دوسروں کا۔ درد دل کے واسطے پیدا کیا ہے انسان کو، ورنہ اطاعت کے لیے کم نہ تھے کرو بیاں۔ میں کہتا ہوں آپ عظیم لوگوں کی زندگیوں کو لے لیں، تھامس ایڈیسن، نیوٹن، آئنسٹائن، اسٹیفن ہاکن۔ ہم مسلمان ہیں، مسلمان ہونے کے ناطے آپ اپنی اسلامک ہسٹری کو لے لیں، انبیاء کرام کی زندگی کو دیکھ لیں، صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھ لیں، تابعین، تبع تابعین، اولیاء کرام کی زندگی کو دیکھ لیں۔ سب سے بڑھ کر ہمارے امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کریں، آپ سیرت النبوی کو پڑھیں، کیسے آپ کی زندگی مصیبتوں سے اور مشکلات سے گھری ہوئی ہے۔ آپ ہمیشہ صابر رہے، بدلے میں جب اللہ رب العزت کی ذات نوازنے پہ آیا تو معراج جیسے اونچی عظمتوں اور شانوں سے نواز دیا، معراج جیسے اکرام سے نواز دیا۔ اس لیے کوشش کریں کہ اپنے اندر صبر لے کے آئیں، احساس لے کے آئیں، ہمت لے کے آئیں، جذبہ لے کے آئیں، کچھ بننے کی کوشش کریں، اپنے فیصلے خود کریں، اکیلے نکلنے کی کوشش کریں۔ جن لوگوں میں اکیلے چلنے کی ہمت ہوتی ہے، جستجو ہوتی ہے، طاقت ہوتی ہے، ایک دن آتا ہے کہ قافلے ہوتے ہیں ان کے پیچھے۔ اس لیے خود کو مضبوط کریں، اپنے اندر چھپی صلاحیتوں کو اجاگر کریں۔